السلام علیکم ناظرین۔ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب بن چکی ہیں۔ انہوں نے تقریر میں بتایا کہ چیف منسٹر پنجاب ان کے والد صاحب بھی رہ چکے ہیں اور ان کے چچا بھی، یعنی کہ شریف خاندان کا یہ تیسرا فرد ہے جو پنجاب کے سب سے بڑے عہدے کو سنبھال رہا ہے۔ ہم اس چیز میں نہیں جائیں گے کہ وہ ماضی میں کیا کرتے رہے اور ان کی پرفارمنسز کیسی رہیں، کیونکہ یہ ایک مکسڈ بیگ ہے۔ کچھ چیزوں میں پی ایم ایل این نے اچھا پرفارم کیا، جہاں پہ نواز شریف اور شہباز شریف کے ڈیولپمنٹ ورکس اچھے تھے، کافی چیزوں میں وہ کافی کمزور پرفارم کر چکے تھے۔ ہم صرف بالخصوص بات کریں گے مریم نواز کی، کیونکہ ایک خاتون پنجاب کی چیف منسٹر بنی ہے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ پاکستان میں ایک عورت کو اپرچونٹی مل رہی ہے ایک صوبے کو چلانے کے لیے، اور چھوٹی بچیوں کو یہ پیغام جا سکتا ہے کہ آپ بھی ایک دن محنت کریں تو اپنے خوابوں کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی بات کریں گے۔ جب آپ مریم نواز کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک کمزور عورت جس نے زندگی کی سیڑھیاں بڑی مشکل سے گزاری ہوں اس کو نہیں دیکھتے۔ آپ پاکستان کے شاید سب سے بڑے، سب سے طاقتور کاروباری اور سیاسی جماعت کے والد کی بیٹی کو دیکھتے ہیں۔ مریم نواز کا قصہ شروع ہوتا ہے ایک چھوٹے سے واقعے سے، جب ان کی خواہش ہوتی ہے کنیڈ کالج میں داخلے کی۔ جب ان کو منع کیا جاتا ہے تو ان کے والد صاحب وہ پرنسپل کو ہٹواتے ہیں، جس پہ احتجاج ہوتا ہے، پرنسپل ری انسٹیٹ ہوتا ہے اور مریم نواز کا داخلہ نہیں ہوتا۔ یہ مریم نواز کی سارٹ آف پبلک لائف کا آغاز ہے۔ اس کے بعد مریم نواز نے پبلک لائف میں کیا کیا کیا، کس طرح کیا، وہ آپ سب کے سامنے ہے، لیکن یہ ایک انسان کی ذہنیت شو کرتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ جس سیٹ کے اوپر الیکشن جیت کے آج چیف منسٹر بن رہی ہیں، اس سیٹ کا ہی ڈسپیوٹ ہے، یعنی کہ یہ پہلی دفعہ شاید ہو رہا ہے جہاں پہ اتنے بڑے مینڈیٹ چوری کرنے کا الزام لگا ہو اور اگلا چیف منسٹر خود بن رہا ہو۔ یہ حیران کن بات ہے کہ جب بھی نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو شریف خاندان کے اندر سے کوئی ہی بندہ یا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر بنتا ہے، یا تو پارٹی ساری نااہل ہے یا پھر ایک ڈائنسٹی طاقت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ میں برا گمان نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں پارٹی کے لوگ نااہل نہیں ہیں۔ نون لیگ میں اور ہر سیاسی جماعت میں بہت بہت قابل لوگ ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ، ہمارا سسٹم ان کو جگہ نہیں دیتا۔ آئیے ذرا ایگزامن کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جب سے چیف منسٹر بنی ہے تو کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہیں جی عظمیٰ بخاری جی، جو سیاستدان کم اور شاید مریم نواز صاحبہ کی پرسنل سیکٹری ہیں، جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، جس طرح حنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحب نے فرمایا للکارتے ہوئے نیوز چینلز پہ کہ ہم ہرگز نہیں اجازت دیں گے کہ کوئی بھی ہماری چیف منسٹر مریم نواز کی توہین کرے، اسپیشلی سوشل میڈیا پہ جو کمنٹیٹرز ہیں وہ کریں۔ یعنی کہ انہوں نے کلیئرلی شو کرا دیا کہ کیا کریک ڈاؤن آنے والے دنوں میں ہونے لگا ہے، اور انشاءاللہ وقت یہ بات بھی ثابت کرے گا کہ یہ کریک ڈاؤن بڑی بے رحمی سے ہوئے گا۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز ہماری ریڈ لائن ہے۔ اب یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا، انہوں نے للکارا پی ٹی آئی والوں کو جو کہتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو پار مت کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک طرف مریم نواز صاحبہ تقریر کر رہی ہیں کہ ہم کوئی دشمنی نہیں چاہتے، ہمارے دل میں کوئی رنجش نہیں ہے، دوسری طرف انہی کے ترجمان ایسے جملے اور لفظ استعمال کر رہے ہیں جو سنسنی مچاتے ہیں اور اگلے کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی باتوں میں پی ٹی آئی والے بھی پیچھے نہیں ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب اکیلے ہی کافی ہیں ان جگتوں کے لیے، اور انفارچونیٹلی ہماری سیاست اس گھٹیا موڑ پہ کھڑی ہے۔ دوسرا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ کا۔ دو عظمیٰ کی دو مختلف کہانی۔ ایک عظمیٰ بخاری صاحب ہیں جو آگے ہو کے فرنٹ فٹ پہ اپنی لیڈر کا دفاع کرتی ہیں، اور ایک عظمیٰ کاردار صاحب ہیں جو اپنے لیڈر کو گلے لگانے جاتی ہیں تو وہ ان کو پیچھے کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ گندے تھے، نظر آ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے کھانے کی تھال تھی جس میں ان کے ہاتھ ڈلے ہوئے تھے، تو انسان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں تو چڑ چڑھتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آپٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک سیاسی لیڈر کو اس طرح کسی کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ یا تو ایک فرمان جاری کر دیتے کہ جی کوئی بھی ناشتہ کھاتے ہوئے مجھے اس طرح گریٹ نہ کرے، میرے کپڑے خراب ہوتے۔ ظاہر مریم نواز صاحب ایک امیر خاندانی خاتون ہے، بڑے مہنگے کپڑے ہوں گے، ہم کیوں چاہیں کسی کا نقصان رہے۔ لیکن میں اس واقعے کے اندر ایک اور چیز پہ آپ کی نظر ڈالنا چاہوں گا۔ وہ کیا ہے؟ یہ ناشتہ ہو کس چیز کا رہا تھا؟ اس ناشتے کے پیسے کون دے رہا تھا؟ یہ وہ ناشتہ ہے جس کے پیسے میں اور آپ دے رہے ہیں۔
اگر آپ ہمارے پورے نظام کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو ایم پی ایز ایم این ایز ہوتے ہیں ان کی تو لٹ لگی ہوئی ہے. اکثر ایم این ایز اور ایم پیز آپ کو ایک کہانی دے دیں گے جی ہماری تنخواہیں ہی کچھ نہیں ہیں, گھر ہی نہیں چل سکتے. اچھا, جب آپ کی بجلی فری ہو, جب آپ کے ڈرائیور پیٹرول فری ہو, جب آپ کو راشن سستا ملے, جب آپ کی ہر شہر میں رہائش فری ہو, جب آپ کو بزنس کلاس کے ٹکٹس ملیں ٹریول کرنے کے لیے, تو پھر جو آپ کی تنخواہ ہے وہ بھی بہت ہے. اور دوسرا, آپ فلاحی کام کرنا ہے, تنخواہ کا کیا گلا شکوہ. ادھر میں آپ کو ایک بات نوٹ کروانا چاہوں گا کہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر بابائے قوم قائد اعظم نے اپنی پہلی میٹنگز میں چائے اور بسکٹ دینے سے بھی منع کر دیا تھا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ غریب ملک ہے, اس کی شروعات ہے, لہٰذا ہم پیسے ضائع نہیں کریں گے. اب یہ غریب ملک والی کہانی آپ کو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے بہت زیادہ دی تھی. شہباز شریف نے کہا تھا بیگرز کی ناٹ بی چوزرز. اتنے گھٹیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہماری قوم کے لیے کہ ہم بھکاری ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں, ہم بھکاری ہیں. تو پھر یہ بتا دیا جائے کہ اتنا لیوش ناشتہ کیوں سرو ہو رہا تھا. ایک دفعہ عام عوام کو لے کے جائیں پارلیمنٹ بلڈنگز, ان کو اندر سے دکھائیں پارلیمنٹ بلڈنگز, تو آپ یقین جانیں لوگ خون کے آنسو روئیں گے جب وہاں پہ وہ کھانے, کھابے, باتھ روم, نوکر چاکر دیکھیں گے. ان کو کبھی پارلیمنٹ لاجز لے کے جائیں اور ان کو پتہ چلے کہ جو ملک کے حکمران شہنشاہ ہوتے ہیں وہ کیسے رہتے ہیں اور عام بندہ کیسے رہتا ہے. لیکن اس ساری لوٹ مار میں سب شامل ہیں, اس میں بیوروکریٹ بھی شامل ہیں. آپ کسی بھی بیوروکریٹ کے دفتر چلے جائیں, وہاں پروٹوکولز دیکھ لیں, آپ ان کی جو رہائش گاہیں سرکاری بنی ہوئی ہیں وہ دیکھ لیں. اس میں ججز بھی شامل ہیں, ان کے محل, کوٹھیاں, عملہ, پولیس والے جو ان کو ملے ہوتے ہیں دیکھیں تو بالکل شہنشاہ زندگی ہے. اب تو ماشاءاللہ ان کی تنخواہیں بھی بڑھ گئی ہیں پچھلے بجٹ کے اندر, اور اس کے اندر انفارچونیٹلی میڈیا بھی ہے. آپ صرف ایک چھوٹا سا کام کریں کہ آپ لاہور پریس کلب چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو مٹن کی پلیٹ 140 روپے کی ملے گی. پورے لاہور شہر میں آپ کو چنے کی پلیٹ 140 کی نہیں ملتی, تو وہاں پہ 140 کی مٹن کی پلیٹ ملتی ہے. کیوں؟ سبسیڈائزڈ ہے جی. کس کی طرف سے؟ سرکار کی طرف سے. بھلا سرکار میڈیا کو کیوں سبسیڈائز کر رہا ہے؟ اور سرکار کے پاس پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ میرے اور آپ سے. یعنی کہ سیاستدان, بیوروکریٹ, جج, ملٹری, میڈیا, سب کے پیسے دیں ہم, اور یہ استعمال ہو ہماری سر پہ ڈنڈے مارنے کے لیے. کمال. عظما کاردار صاحب کی, عظما بخاری صاحب کی اتنی جرت کہ وہ کہے کہ جو عام لوگ سوشل میڈیا پہ تبصرہ کر رہے ہیں ان کو چھوڑیں گے نہیں اگر انہیں مریم نواز کی توہین کی. سب سے پہلے اس لفظ توہین پہ آتے ہیں, کیونکہ آج کل اس کی بڑی دقت ہوئی ہے. توہین ڈیفائن کیسے ہوتی ہے؟ کیا توہین گالی سے ڈیفائن ہوتی ہے؟ کیا توہین کرپشن ایکسپوز کرنے سے ڈیفائن ہوتی ہے؟ کیا توہین جی حضوری نہ کرنے سے ڈیفائن ہوتی ہے؟ یا کیا توہین اس سے ڈیفائن ہوتی ہے کہ ایک پارٹی جو شاید الیکشن ہار گئی ہے وہ آج ملک کی لیڈر بن کے پھر رہی ہے؟ یہ تو عوام ڈیسائیڈ کرے گی. بے شک آپ جتنا مرضی کریک ڈاؤن کریں. اور کریک ڈاؤن کی کہانی کے اندر ایک اور لطیفہ بھی ہوا. اسد علی طور صاحب جو ایک شریف آدمی ہیں, جو ایک صحافی ہیں, جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں, وہ ایف آئی اے نے اٹھا لی ہیں. کمال ہے جی. پہلے ان کو 8 گھنٹے اندر رکھتے ہیں, ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی, ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے. اب ان کو دوبارہ اٹھا لیا گیا. اب اس کی آواز کون اٹھائے گا؟ انڈیپینڈنٹ فری سوشل میڈیا ہی اٹھائے گا نا. لیکن اس پہ تو سرکار کریک ڈاؤن چاہتی ہے. اور یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک خاتون جو کہہ رہی ہے کہ میرے دل میں کوئی رنجش نہیں ہے, میں کوئی بدلہ نہیں چاہتی, میرا نہ صنم کے خلاف کوئی گلا تھا, نہ کسی اور کارکن کے خلاف پی ٹی آئی کوئی گلا تھا, وہ تو صورتحال کی وجہ سے اندر ہو گئے تھے, وہ آج میڈیا پہ کریک ڈاؤن شروع کر دیتی ہے. یعنی کہ فی الحال میڈیا کے حوالے سے جو پیغام ہے وہ بہت کلیئر ہے, ایدر فال ان لائن اور فال بائی دا وے سائڈ. دیکھتے ہیں جی کب تک ہم یہ کام کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب تک ہمت اور جان ہوگی ضرور کریں گے. اب ہم آتے ہیں کچھ موضوع پہ جو مریم صاحبہ نے اپنی تقریر میں فرمائے تھے جب وہ پارلیمنٹ میں تھی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں ساری اپوزیشن کے لیے. یہاں پہ انہوں نے جماعتوں کے نام نہیں لیے, صرف اپوزیشن کہا, کیونکہ نام لیتے ہوئے بھی شاید تکلیف ہوتی ہے. اور میں سب کی چیف منسٹر ہوں, میں جمہوریت میں مانتی ہوں اور جمہوری مینڈیٹ میں بہت یقین ہے, اور ایک جمہوری ورکر ہوں. اچھا, ہمارے معاشرے میں نا ڈٹھائی اس لیول پہ آ گئی ہے کہ جب ہم ایک بات فرماتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کتنی غیر جمہوری چیزیں کی ہوئی ہیں یہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے.
مریم نواز صاحبہ کا ایک انٹرویو تھا جس میں وہ فرماتی ہیں کہ دوسرا راستہ سرکار میں آنے کا ہمیں آتا ہے، اس میں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، جی حضوری کرنی پڑتی ہے۔ اور جن سرکمسٹانسز میں پی ایم ایل این یہ الیکشن جیتی ہے بظاہر، وہ اتنے ڈاؤٹ فل ہیں کہ پوری دنیا اس پہ تنقید کر رہی ہے۔ انٹرنلی تو ہو ہی رہا تھا، لیکن پوری دنیا بھی دیکھ رہی کہ شاید ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انفیکٹ جو ان کے کافی دوست بھی تھے دنیا بھر میں، وہ بھی منہ موڑ گئے ہیں پی ایم ایل این سے، کہ ان کو بھی نظر آئے کہ شاید یہاں پہ جس طرح عمران ریاض خان صاحب فرماتے کہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے، کیونکہ اپوزیشن کا جو مین لیڈر ہے وہ اندر ہے، ان کی اے بی سی ٹیم جیلوں میں ہے، ڈی ٹیم الیکشن جیتی ہے اور فارم 45 کے مطابق بڑی میجورٹی لے کے جاتی ہے، لیکن آج گورنمنٹ اس کے الٹ بن رہی ہے۔ آپ ان کی پارٹی سے بندے توڑ توڑ کے اپنی جماعتوں میں شامل کرتے ہیں، ووٹ پورے کرتے ہیں، کمپرومائز ان پارٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں جن کو آپ اپنا جانی دشمن مانتے تھے۔ تو لہٰذا جب مریم نواز صاحبہ کہتے ہیں کہ میں ایک جمہوری ورکر ہوں اور میں نے بڑا ظلم و ستم سہا ہے جمہوریت کے لیے اور میں جمہوریت میں یقین کرتی ہوں، تو تھوڑا سا آپ کہیں ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کرپشن میری ریڈ لائن ہے۔ کمال، ایک پارٹی جس کے اوپر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ایک گورنمنٹ کی نہیں، کئی گورنمنٹ کے ایلیگیشن لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ سارے ایلیگیشن پی 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 نے بنائے یا پی ٹی آئی نے بنائے یا مشرف صاحب نے بنائے، عرصہ دراز سے چل رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے۔ اب یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں پتہ لین دین کاروبار کا، مجھے نہیں پتہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ کیسے بنے۔ جب ایک بندہ اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے کرپشن میری ریڈ لائن ہے، کہ میں کرپشن کو بہت سیریس لیتا ہوں، میں فائنینسز کے میٹر کو سمجھتا ہوں اور مجھے دکھتا ہے جب لوگ ملک کا پیسہ لوٹتے ہیں، تو اس کو یہ کیسے نہیں پتہ کہ اس کے فیملی کے ایسٹ کیا ہیں؟ ظاہر ہے ان کی کڑی نظر ہے فائنینسز کے اوپر، اکنامکس پہ، ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ شریف ایمپائر کس طرح بڑا ہوئی جا رہا ہے، کس طرح امیر ہوئی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ہمیں اکثر ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہمیں کوئی کاروباری بندہ ہیلم آف افیئر سے بٹھانا چاہیے تاکہ ملک کے اندر وہ بیوپاری کر سکے، ملک کو گرو کرا سکے۔ مریم صاحبہ ایک طرف کہتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتہ ہمارا بزنس کیسے چلتا ہے، اور آج وہ چیف منسٹر پنجاب کی بنی ہوئی ہیں اور وہ دعوے کرتی ہیں کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے، اور میں پورے پنجاب کے بزنسز کو دعوت دیتی ہوں آ کے دعوت کرے، اور میں ایسی پالیسیاں بناؤں گی کہ بڑی اچھی یہاں پہ کاروبار ہو سکے تھی۔ دیکھیں نا، دونوں باتیں سچ نہیں ہو سکتی۔ یا تو مریم نواز کو فائنینس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، یا ان کو پتہ ہے اور انہوں نے یہ سراتن جھوٹ بولا ہے کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے۔ میرے خیال ہے مریم نواز صاحبہ سے ایک اور سوال بھی پوچھ لینا چاہیے کسی بھی صحافی کو جس کو ایکسیس ہو۔ حالانکہ ویسے جن صحافیوں کو ان کو ایکسیس ملتا ہے وہ زیادہ ان کے سامنے بات تو کر نہیں سکتے، بلکہ اکثروں کے تو سوال کٹوا دیتی ہیں، پھر ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں، کہ جو آپ کا جاتی عمرہ والا گھر ہے، جو اس کی زمین ہے وہ کس کے نام ہے؟ جو گھر اس پہ بنا ہوا ہے کیا وہ ایل ڈی اے یا کسی لوکل اتھارٹی سے اپرووڈ ہے اس کا کورڈ ایریا؟ اور کیا وہ اسپیسیفیکیشنز ایک گھر کی ہو بھی سکتی ہیں قانون کے مطابق کہ نہیں؟ اس پیمانے پہ ہی وہ فیل کر جائیں گی۔ اب ہم آتے ہیں اگلے موضوع پہ۔ انہوں نے کہا جی ویمن ہراسمنٹ میری ریڈ لائن ہے، اور ہر پولیس اسٹیشن کے اندر ایک کاؤنٹر بنے گا اسپیشلی عورتوں کے لیے۔ کمال، مریم نواز صاحب پی ایم ایل این ویمن ہراسمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ پی ایم ایل این کا ماضی تو آپ سب جانتے ہی ہیں، کس طرح انہوں نے بیہودہ تصویریں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی ہیلی کاپٹروں سے پھینکوائی تھیں۔ آپ ان کے اکثر پارٹی ممبرز کی اگر لینگویج دیکھیں عورتوں کے بارے میں، انتہائی بیہودہ ہوتی ہے، اور مریم نواز بالخصوص کو لنک کیا جاتا ہے ظلم و ستم جو کچھ عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو پی ٹی آئی میں شامل تھی اور بہت تنقید کا نشانہ بناتی تھی، بلکہ ایک خاتون ان کو جگتوں کا نشانہ بناتی تھی جیل کے اندر۔ تو کلیئرلی عورتیں ریڈ لائن ہو نہیں سکتی، کیونکہ مریم نواز کے چچا جب پرائم منسٹر تھے اور یہ سب بندے اٹھائے جا رہے تھے لیفٹ رائٹ سینٹر، تو انہوں نے ایک انگلی بھی نہیں اٹھائی عورتوں کی مدد کرنے کے لیے۔ کیونکہ دیکھیں نا جی، پارٹی افیلیشن بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، اور اللہ نے آپ کو دو جنس مرد اور عورت میں تقسیم کیا ہے۔ تو اگر عورتیں آپ کی ریڈ لائن ہیں تو ان کے لیے آپ نے آج تک کوئی انگلی کیوں نہیں اٹھائی مدد کرنے کے لیے؟ تو یہ بھی ایک کہانی لگ رہی ہے۔ پھر مریم نواز صاحب نے فرمایا کہ میں بناؤں گی ڈیجیٹل پنجاب، میں سارے پنجاب کے اندر انٹر کنیکٹیوٹی انکریز کروں گی، سی سی ٹی وی کیمراز لگواؤں گی، سیف سٹیز بنواؤں گی، اور پورے لاہور میں وائی فائی تقسیم کر دوں گی۔ ہم اس بات پہ نہیں آتے کہ اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے، کیونکہ اس کا سوال تو سب کو پتہ ہے کہ لون لیا جائے گا۔
لیکن ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ کیا آپ اپنا پرائیویٹ ڈیٹا سی سی ٹی وی فوٹیج میں اکٹھے ہونے دیں گے جب ایک ایسی حکومت طاقت میں ہو جو بے رحمی سے کریک ڈاؤن کرتی ہو؟ یہ نہ بھولیے گا کہ جو ماڈل ٹاؤن کا سانیہ ہوا تھا غالباً ان کا نام مجھے بولا طاہر القادری صاحب کے ساتھ، تو وہ بھی نواز دور میں ہی ہوا تھا. اور اگر ہم یہ بھی مانیں کہ مریم نواز بالکل اپنے والد کی طرح، تو ان کے والد اس وقت اقتدار میں تھے. تو کلیئرلی کریک ڈاؤنز کے خلاف وہ بہت سخت ہیں. اور جب آپ پورے پنجاب کو ڈیجیٹل کر دیں گے، اسپیشلی لاہور شہر کو، تو پھر سرکار ورچولی آپ کو مانیٹر کرے گی 24 گھنٹے. اس سے شاید عام بندے کو ڈر تو نہ لگے، لیکن آج جب آپ دیکھتے ہیں عمران ریاض خان گھر سے کیسے اٹھایا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ایک ایک موومنٹ، ایک ایک لفظ ٹریک ہو رہا ہے، تو پھر یہ تو سوچنا پڑتا ہے کہ جتنا ظالم لیڈر ہوگا اتنا ہی ظلم و ستم آپ پہ ہوگا. ایک چیز جو مریم نواز صاحبہ بار بار بھول جاتی ہیں جب وہ کہتی ہیں کہ پنجاب میں یہ کام بھی رہ گیا، یہ کام بھی رہ گیا، یہ کام بھی رہ گیا، یہ کام بھی رہ گیا. ان کے والد اور چچا نے تقریباً 40-50 سال اس صوبے پہ رول کیا. اس 40-50 سال میں جو وہ کام کر نہیں پائے تھے، اس کے قریب بھی نہیں آئے تھے، وہ اکیلے مریم نواز صاحبہ 5 سال میں پورے کر دیں گے. یعنی کہ کچھ بلیم وہ اپنے والد اور چچا پہ بھی ڈالتی ہیں. مریم نواز صاحبہ کے چیف منسٹر بننے کے اندر میرا خیال ہے بظاہر تو کوئی دقت نہیں تھی، لیکن ایک عام شہری جو بے وقوف نہیں ہے، جو الحمدللہ بہت سارا پاکستان اب نہیں ہے، اس کو صاف نظر آتا ہے کہ ایک بندے کو انگلینڈ سے واپس بلایا جاتا ہے، اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوقیں چلائیں جاتی ہیں تاکہ کسی کا سیاسی کریئر لانچ کیا جا سکے. اس سیاسی کریئر کو لانچ کرنے کے لیے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے، اور ایک ایسے بندے کو ہر چیز کے اوپر بٹھایا جاتا ہے جو شاید اہل نہیں ہے اس کے. نہ ہی مریم نواز صاحبہ نے کوئی الیکشن لڑا ہے اس الیکشن سے پہلے، نہ ہی انہوں نے کوئی میجر سرکاری عہدہ سنبھالا ہے. جو سرکاری عہدہ انہوں نے سنبھالا تھا وہ ان سے واپس لے لیا گیا تھا کیونکہ وہ اس کے اہل نہیں تھی اور ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو گئی تھی. کیا پنجاب یہ ڈیزرو کرتا ہے؟ ہم قطعاً پنجاب کو کسی کی جاگیر نہیں بننے دیں گے. انفارچونیٹلی بہت دکھ کے ساتھ یہ اگلا جملہ میں کہوں گا کہ جو بھٹو خاندان نے سندھ کے ساتھ کیا وہ ہم شریف خاندان کو پنجاب کے ساتھ نہیں کرنے دیں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ مریم نواز پہ حملہ آور ہوں، قطعاً نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بہت گہری نظر سے اگلے 5-6 مہینے کو دیکھیں. آپ دیکھیں کہ کیا پالیسیاں یہ لانچ کرتے ہیں، کیا چیزیں یہ کرتے ہیں، کون سے لون لیتے ہیں، اور پھر ان کو پوچھیں کہ وہ کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ایک میں بات آخری ضرور کرنا چاہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو بھی کیا اقتدار میں آنے کے لیے، جس طرح بھی کیا، اب وہ اقتدار میں آ گئی ہیں. میرے نزدیک ان کے سیاسی کریئر کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ جو کچھ فائنینشلی ملک میں اگلے 2 سال ہونا ہے، جو IMF نے آپ کے ساتھ کر چھوڑنی ہے، جس کا کسی سیاسی جماعت کے پاس فی الحال حل ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اور قرضہ لینا چاہ رہے ہیں، اس کے خلاف شاید کوئی بھی بیٹل نہیں کر سکتا. کم از کم ایک بندہ جس کے پاس واقعی عوام کا مینڈیٹ ہو، وہ عوام کو صبر کا پیغام دے سکتا ہے. لیکن اگر نون لیگ کو یہ لگتا ہے اور مریم بی بی کو یہ لگتا ہے کہ میں لون لے کے لوگوں کو بجلی کے بلوں میں ریلیف لوں گی تو لوگ میری طرف ہو جائیں گے، تو میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہوں گا ساؤتھ پنجاب کا. جب PDM کی گورنمنٹ آئی تھی تو ساؤتھ پنجاب کے 2 MPAs نے سرکار سے فنڈ لے کے اپنے حلقے میں گیس بھی لگوا دی، سڑکیں بھی بنوا دی، سیور بھی ٹھیک کرا دیا، اور اوورال نظام چینج کر دیا. وہ دونوں MPA الیکشن آ رہی ہیں کیونکہ عوام نے کہا کہ اب ہم بے وقوف نہیں ہیں، تو موٹر وے دکھا کے گیس دے کے ہمیں ہمارا ووٹ دینے کے حق سے محروم نہیں کر سکتے. ہم ووٹ اس کو دیں گے جو ملک کے مفاد میں بہتر ہوئے گا. اب سیاست کے اندر ملک کا مفاد صرف اور صرف پلوں سے نہیں چلتا. اب گرینڈ نیریٹو لوگوں کو چاہیے. گرینڈ نیریٹو کا مطلب ہے کہ عالمی سطح پہ ہمارا ملک کیسے پرفارم کرے گا. اب عالمی سطح کی بات کریں تو پورا شریف خاندان ایک طرف بھی ہو جائے تو ان سے بیچاروں سے بات ہی نہیں کی جاتی باہر. وہ ایسے باہر پیش ہوتے ہیں جیسے کوئی بندہ جو ہارا ہوا ہو، شکست کا مارا ہو، وہ کسی بڑے لیڈر کے سامنے کھڑا ہے. تو اس فرنٹ کے اوپر ان کو بہت کمزوری ہے. باقی
میں آپ کو ایک سچے دل سے بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں دعا گو ہوں ہر اس ترجمان کے لیے جو اس الیکشن کے اندر عہدہ سنبھال رہا ہے، الیکشن کے بعد عہدہ سنبھال رہا ہے، کیونکہ میری خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے. اس لیے میں اور آپ دونوں دعا کریں گے کہ اگر مریم نواز ہماری چیف منسٹر ہیں، جو کہ در حقیقت وہ ہیں، تو وہ ایسا کارنامہ پرفارم کریں کہ پنجاب کی تقدیر بدل جائے. اس دعا کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم. 13.5 مہینوں میں آپ لوگوں کی پیار اور محبت نے ہمیں 2.5 لاکھ پلس فالوورز دے دیے ہیں یوٹیوب پہ. یہ ایک کامیابی کی کہانی ہے جو ہم اپنے فینس اور اپنے سبسکرائبرز کو داد دینا چاہتے ہیں، جنہوں نے اس سفر میں ہمارا بھرپور ساتھ ادا کیا. ایک چھوٹی سی ٹیم تھی ایک گلبرگ کے دفتر کے اندر، جن کا خواب تھا کہ ایک نیوز آؤٹلیٹ ٹائپ چیز بنائی جائے جہاں پہ انفارمل ڈسکشن ہو ملک کے اور دنیا کے حالات پہ، اور ایک عام بندے کے پرسپیکٹیو سے یہ ڈسکشن ہو. اب جب عام بندہ بات کرتا ہے تو طاقتور جگہوں کو پسند نہیں آتی، اور بڑے کارپوریٹ انٹرسٹ بھی اس میں شامل نہیں ہوتے. پھر ایمانداری کو سر فہرست رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پیڈ پوڈ کاسٹ نہیں کریں گے، پیڈ چیزیں ہم نہیں کریں گے جہاں پہ ہمارے آڈینس اور کنزیومر کو نہ پتہ ہو کہ جو آپ کو چورن بیچا جا رہا ہے وہ پیڈ ہے. اس وجہ سے ہم نے آپ لوگوں کو اپیل کی تھی کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمیں منتھلی سبسکرپشن پے کریں 1000 روپے کی. اب اس 1000 روپے کی ہم آپ سے کوئی نہ خیرات لے رہے ہیں، نہ صدقہ لے رہے ہیں، نہ زکوٰۃ، اور نہ ہی یہ چیزیں ہمیں لگتی ہیں یا ایسے پلیٹ فارمز کو لگتی ہیں. اصل میں ہم آپ کو ایک سروس دینا چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہم آپ کو 4 لائیو سیشنز دیں گے پرائیویٹ، جو ڈائریکٹ ڈسکشنز ہوں گی آپ کی اور ہماری، جہاں پہ ملکی حالات، معیشی حالات، سیاسی حالات اور مورل حالات پہ گفتگو ہوگی بٹوین اس ایون اور آپ آڈینس. جتنے لوگ اس کو سبسکرائب کریں گے یہ چیز ہیلپ کرے گی ہمارے چینل کو انہانس کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری بہت خواہش ہے کہ ہم مزید ریسرچرز، مزید ایڈیٹرز رکھیں تاکہ ہم میکسیمم کانٹینٹ آپ کے لیے پروڈیوس کر سکیں. اس سٹیزن جرنلزم کے جرنی میں ہم دعا گو ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تھینک یو.